کو لاؤ کچھ سال کے لیے محنت کر کرا کے نبی بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبوت وہ چیز ہے کہ جو عطا خداوندی سے ملتی ہے، اس میں کسی کی محنت کو دخل نہیں۔ چنانچہ نبی کو معلوم بھی نہیں ہوتا بچپن میں، پیدا ہونے کے بعد جوانی میں کہ میں آگے چل کر نبی بننے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بکریوں کو لیے ہوئے اور اپنی بیوی کو لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آگ دیکھی، پہنچ گئے پہاڑی کے اوپر، وہ تو آگ لینے گئے تھے، زیادہ یوں دیکھنے گئے تھے کہ شاید آگ جل رہی تو کوئی آدمی وہاں مل جائے گا تو مجھے اس سے پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں کہاں، کون سے ملک میں ہوں، کون سے علاقے میں ہوں، اور مجھے راستہ مل، یہ تھا ان کا خیال۔ لیکن وہاں جا کر نبوت مل گئی، جو کہتے ہیں لینے گئے تھے آگ مل گئی نبوت۔ تو نبی کو ایک منٹ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، یہ نبوت کے ملنے کا استحقاق مجھے حاصل ہے، نہیں معلوم ہوتا، نبوت مل جاتی۔ لیکن ولایت وہ چیز ہے کہ بلا شبہ ولایت اللہ کے دیے سے ملتی ہے، مگر اس میں انسان کی اپنی محنت کو دخل ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے اطاعت، فرما برداری، عبادت اور ریاضت نہیں کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ولایت دیتے تمہیں اللہ ہی، مگر بندے کی اپنی محنت کے نتیجے میں دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ولایت میں کسب کو دخل ہے، نبوت میں کسب کو دخل بالکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس لیے یہاں چونکہ نبی کا تذکرہ آیا تھا کہ نبی کی جو بھی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو کچھ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ نبی کی حالت اللہ کے سامنے ہے، نبی کا مقام ہی ہے، ہم نبی نہیں، لہٰذا ہمیں کوئی بھی مقام نہیں مل سکتا۔ اس لیے فرمایا الا، یاد رکھو کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہے کسی طرح کا اور نہ یہ غم کریں گے یا غم کرتے ہیں، دونوں معنی، کیونکہ یہ جو مضارع کا صیغہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ جو عربی گرامر والے ان کو معلوم ہے کہ یہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی دیتا ہے، تو دونوں کی گنجائشیاں ہیں۔ ولا هم يحزنون کے معنی یہ ہے نہ غم کریں گے اور نہ غم کرتے ہیں، یہ دونوں معنی۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روایات اور اقوال مفسرین کے اس تعلق سے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ غم نہ کرنا اور خوف کا نہ ہونا یہ کہاں ہوگا، کہاں سے بات کہی جا رہی ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قیامت میں وہاں بالکل بے غم ہوں گے، بے خوف ہوں گے اور بے غم اور بے خوف ہو کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ولا هم يحزنون کے معنی کیا ہوں گے، نہ غم کریں گے۔ خوف اور غم کا جہاں تک تعلق ہے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، میں اس کو بھی بتلا چکا ہوں۔ خوف ہوتا ہے آنے والی کسی چیز کا، اس کو کہتے ہیں دہشت، کہ صاحب فلانی مصیبت نہ آ جائے، یا ایک چیز ہم کو ملی ہوئی ہے کہیں چھن نہ جائے، یہ تو ہے خوف۔ اور غم کا تعلق ہوتا ہے جو پاس میں جو چیز ہو چکی ہے اس کے تعلق سے غم۔ مثلا ہمارا گھر چھوٹ گیا، ہمارے پاس بہت اچھا گھر تھا، ہم بڑے آرام سے رہتے تھے، لیکن لوگوں نے ہم سے وہ گھر چھین لیا، ہم بے گھر ہو گئے، اب ہم کو غم ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے تھے لیکن اب ہمارے پاس بچے نہیں رہے، ہم کو اس کا غم ہو رہا ہے۔ ہم پہلے وطن میں تھے، وطن چھوٹ گیا، ہم کو اس کا غم ہو رہا ہے۔ جو چیز حاصل تھی اس سے محروم ہو جانا جو ہے اس احساس کا نام ہوتا ہے غم، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزن، سمجھنا ہے نہیں بات؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ قیامت میں ان دونوں باتوں سے فارغ ہوں گے، نہ تو دنیا کی ان ساری چیزوں کے چھوٹنے کا ان کو کوئی غم ہوگا، میرے بچے تھے دنیا میں، میرا گھر تھا دنیا میں، میرے رشتے دار تھے دنیا میں، میرا بزنس تھا دنیا میں، ان سب چیزوں کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس سے بڑی نعمتیں وہاں سامنے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بڑی نعمت کسی کو مل جائے، میں جس کو میں کہوں کہ $100,000 کا کسی کو گھر ہے، بہت اچھا ہے، بڑے آرام کا، لیکن اس کے بعد 2 ملین کے گھر دے دیجیے اس کو، کہاں کو یاد کرے گا؟ اس کو کیا غم ہے اس کو چھوٹ جانے کا؟ وہ تو بڑے خوش ہے کہ یہ جو ہے گھر پہلے سے نہ مجھے مل گیا۔ تو چونکہ اعلیٰ درجے کی نعمتیں جو دنیا میں چھوڑ کر آیا اس کے مقابلے میں مل رہی ہیں، تو دنیا کی نعمتوں کو چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے دنیا میں یہ خوف لگا ہوا ہے، ایک جتنا مالدار ہے اتنا ہی وہ خوف میں مرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اس روپے کو، میرے بزنس کو کب جو ہے نقصان ہو جائے، کب نظر لگ جائے، کب آگ لگ جائے، ہر طرح کے خطرے لگے ہوئے ہیں۔ آخرت میں جو نعمتیں جس کو مل جائیں گی وہ بے خوف ہو جائے گا، کیونکہ اس کو خوشخبری سنا دی جائے گی کہ بس اب جنت میں پہنچ گیا، تو یہ دنیا میں تجھ ہم نے بتلا دیا تھا کہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ نکلے گا نہیں وہاں سے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آخرت میں ملی ہوئی نعمتوں کے چھٹنے کا یا اس سے محروم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تو قیامت سے متعلق۔ لیکن بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ وقت موت
جب موت آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اب بندے دو طرح کے ہیں، یا نیک بندہ ہے یا کوئی بد عمل بندہ ہے۔ تو اگر بد عمل بندہ ہے تو ملک الموت کے آنے سے پہلے ان کا جو اسٹاف ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو اور فرشتے ہیں جو یہ کہ ان کا کام کرنے والے، وہ پہلے سے آ لیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں بڑی بھیانک شکل اختیار کر کے، بڑی ڈراؤنی شکل بنا کر وہ آتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے ڈپٹتے ہوئے چیختے اور چلاتے ہوئے کہ آدمی دہشت زدہ ہو جائے۔ یعنی قرآن میں کہیے کہ جس کو کہیں گے ریسپیکٹ کے ساتھ آنا اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے کہ بد کے بعد تو ایسا تھا، تو نے یہ حرکت کی تھی، یوں حرکت کی تھی، اور دیر تجھے مزہ سکھایا جائے گا۔ غرض ہے کہ جیسے ایک بزرگ کو جس طرح سے لے جاتے ہیں پولیس کے لوگ پکڑ کر کے اور مارتے پیٹتے، اس طرح سے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو یوں کہیے کہ روح کے نکلنے کے انتظامات کریں گے، ہر انتظام میں اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک طرف تو ان کی شکل صورت ڈراؤنی اور بھیانک، اور دوسری طرف سے اوپر سے ڈانٹ ٹپٹ، اور پھر روح کے نکالنے کا معاملہ ایسا تکلیف دے کہ ان کو اس کو تکلیف ہو رہی ہے روحانی۔ یہ ہوگا یہاں تک کہ جب وہ سیکنڈ وہ آ جائے گا، سیکنڈ کا 1000واں حصہ جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے جب اس کی روح نکل جانی ہے تو ملک الموت ٹھیک اس وقت آتے ہیں، اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے جو وہ سکرات جس کو کہتے ہیں نا، وہ سکرات جو یوں کہیے کہ وہ عمل ہے کہ جو ملک الموت کے جو معاون اور ہیلپر ہیں جو پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں اس کی روح کے نکلنے کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک وہ آخر لمحہ جب آتا ہے جب اس کی روح نکلنی ہے تو وہ ملک الموت آتے ہیں اور سیکنڈ کے 1000 حصے میں وہ روح نکال لیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اچھے اعمال والے بندے ہیں، جب ان کی روح کو نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ موت کے فرشتے وہ آتے ہیں نہایت اعلیٰ درجے کے لباس میں، نہایت خوبصورت ان کے چہرے ہوتے ہیں، بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ہنستے ہوئے بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے آئیں گے، اس کو اتنا مانوس کر لیں گے کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے بہت پرانی دوستی سمجھ میں آئے، جیسے بہت پرانا رشتہ کوئی چلا آتا ہے، ذرا اجنبیت نہیں، ذرا تکلف نہیں، ان کے آنے سے ان کو خوشی ہوگی، فرشتوں کے آنے سے اس بندے کو، اور آنے کے بعد اس کو ایسے دعائیوں کہیے کہ بڑے ہی نرمی کے ساتھ، بڑے ہی مہربانی اور شفقت کے ساتھ اس کی روح کو نکالنے کے انتظامات کیے جائیں، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ملک الموت آئیں گے، اس کی روح کو نکالیں گے اور پھر یہ جو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے ریشمی کپڑا سامنے کر دیں گے، وہ روح نکال کر اس ریشمی کپڑے میں رکھیں گے، ریشمی کپڑے میں بڑے ادب کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو لپیٹا جائے گا اور اس کو خوشبوئیں سنائی جائیں گی، پہلے سے اس کے اندر خوشبوئیں موجود ہوں گی، روح کے اندر وہ خوشبو ہوگی ایمان کی، وہ خوشبو ہوگی اسلام کی، وہ خوشبو اس میں مہکتی بھی ہوں گی اور اس کو بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ بڑے جلوس نکالتے ہوئے لے کر جائیں گے آسمانوں کی طرف۔ تو وہاں اس روح کے نکالنے کے وقت جو میں نے کہا کہ اس کو مانوس کرتے ہوئے ہوں گے فرشتے، وہاں اس کو کہیں گے لا خوف علیک ولا حزن، اب تجھے نہ کوئی غم ہوگا نہ کسی طرح کا کوئی تجھے ڈر ہوگا، بس اب تجھے جنت میں ہی جانا ہے، اللہ کی رحمتوں میں تجھ کو جانا ہے۔ یہ الفاظ ان سے اس وقت کہے جائیں گے جس وقت اس کی روح نکالنے کا مسئلہ ہوا۔ تو بعض اقوال مفسرین کے یہ ہے کہ یہ وقت موت وہ خوشخبری دی جائے گی اولیاء اللہ کو، اور بعض اقوال یہ ہیں کہ اولیاء اللہ کو دنیا کی زندگی میں یہ خوشخبری ملتی رہتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشخبری ان الفاظ سے دی جاتی ہو کہ جو الفاظ ان کے کان سنتے ہوئے ہوں، بلکہ یہ کہ خوشخبری کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے ان کو دیتے رہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کہ ان کا دل جو ہے وہ دنیا کے ان حالات پر مطمئن رہتا ہے جن حالات میں وہ ہیں۔ سمجھا؟ ان کے پاس کھانے کو نہیں، کوئی غم نہیں، ان کے پاس کپڑے ناکافی ہیں، کوئی غرض کی بات نہیں، گھر میں بیماری پڑی، ایک تو ہے طبعی رنج ہونا اور ایک ہے اس طبعی رنج سے اس سے زیادہ کہ آدمی کو کوئی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، پریشان حال ہے ہم جیسے لوگوں کی طرف سے، وہ کیفیت ان اولیاء اللہ سے نہیں ہوتی۔ یہ دراصل اسی بشارت کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مدرسے کے پہلے صدر مدرسین تھے اور شیخ الحدیث تھے۔ تو میں نے ان کے حالات میں سنا ہے کہ ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا عید کی رات میں انتقال ہوا، صبح کو عید تھی، صبح کو خود ہی اس کو نہلایا اپنے ہاتھوں سے اور کفنایا اور پھر اس کے بعد قبرستان لے کر گئے اور لے جا کر کے اس کو کہا کہ جب بیٹے اب خدا حافظ انشاءاللہ قیامت میں ملیں گے، اور اس کے بعد اسے دفن کر کے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ جس یہاں میت ہوئی ہو کیسی اس کی عید ہوگی، لیکن نہیں، گھر آئے
آنے کے بعد مصنون طریقے پر غسل بھی کیا، جو کپڑے اپنے گھر کے اندر انتقال اچھے سے ہو سکتے تھے مصنون سنت کے مطابق وہ کپڑے پہنے، خود کو لگائے اور چلے گئے اپنی عید کی نماز پڑھنے کے واسطے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے. مگر یہ نہیں کہ چونکہ میت ہوئی ہے لہذا سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نماز بھی گئی، نہ نماز کا خیال نہ اس کا یہ نہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو ہے کیفیت یہ دراصل اسی بشارت کا نتیجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کو دنیا میں فرشتوں کی طرف سے ملتے رہتے ہیں، چاہے وہ الفاظ ان کے کان سنے کہ نہ سنے، مگر دل کی کیفیتیں ان کی دوسری ہوتی ہیں. تو یہ 3 اقوال مفسرین کے ہیں، اس لیے میں نے ترجمے میں اس کی رعایت کی تھی کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہیں یا نہ غم کریں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ارے بھائی وہ اولیاء اللہ کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کوئی خاص قسم کی مخلوق ہوتی ہوگی، کہیں آسمان سے گرتے ہوں گے، زمین پہ آ کر ٹکتے ہوں گے، کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو اولیاء اللہ. یہ نہ سمجھ بیٹھے لوگ. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو بے شک ایسے ہیں کہ اللہ ہی بناتے ہیں، کسی کو سے بنتا ہے. لیکن اولیاء اللہ میں نے کہا تھا کہ ہر ایک جو چاہے بن سکتا ہے ولی. اس لیے آگے لا رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ اولیاء اللہ جن کے لیے ہم نے بات کہی ہے وہ ہیں کہ جن کے پاس ایمان ہو اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوں. تو ظاہر ہے کہ ایمان جو ہے یہ ہر ایک اس کا مکلف ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان جس کو اللہ دے دے، بے شک اللہ دیتے ہیں، مگر ہر شخص اس کا مکلف اور مخاطب ہے کہ وہ ایمان جو ہے وہ اختیار کرے اور ایمان حاصل کرے. اور اسی طرح سے اللہ کا خوف اور تقویٰ یہ بھی ہر شخص سے مطالبہ ہے. تو ایمان اور صحیح تقویٰ جس نے اختیار کر لیا وہی اولیاء اللہ کے صف میں داخل ہو گیا اور وہی اسی بشارت کا مستحق ہو گیا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ جو اقوال مفسرین کے ہیں وہ بے وجہ نہیں، قرآن پاک کی یہ آیت آگے آ رہی. فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس واسطے میں نے کہا تھا کہ وہ اقوال مفسرین کے جو ہیں وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بھی ہیں، وقت موت سے متعلق بھی ہیں اور آخرت سے متعلق بھی ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ. مگر یہ ایسی بات نہ سمجھنا ہاں وعدہ تو کر لیا تھا مگر 7 دن کے بعد رائے بدل گئی. فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے یہ معاملہ جو ہے یہ کہ اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری. فرمایا یہ وہ اللہ کا وہ نظام ہے، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جو ایک دفعہ ہمارے یہاں رحمتوں کا مستحق ہو گیا وہ رحمت کا مستحق ہے، وہ اس کو رحمتیں مل کر رہیں گی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے باتوں میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے. ہمارے نزدیک کامیابی کے معیار، کامیابی کا سامان دوسرے ہیں، تو ہم اسی میں مست ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں اور ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی کسی کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں اس کو پہنچنے لگ جائیں. یہ بڑی کامیابی ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. فرمایا کہ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. یہ تکلیف جو باتیں جو یہ کرتے ہیں آپ کو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے. ان العزت للہ جمیعا. جہاں تک آپ کی عزت کا تعلق ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. ان کی بیجا باتوں سے ناروا جو جملے کستے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق کیوں نہیں آتا کہ عزت تو سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں. جس کو اللہ عزت والا بنائے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کان یرید العزہ فلیطع العزیز. جو عزت چاہے وہ عزیز کی اطاعت کرے. اس لیے کہ بھی تو عزت والا ہے. عزت والے کی اطاعت کرو گے تو عزت والے بن جاؤ گے. دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو صاحب منسٹر اور سیکرٹری جو ہیں ان کے آگے پیچھے لوگ کون چلتے پھرتے رہتے ہیں. بھائی ان کے آگے پیچھے رہنے سے کیا ہوگا؟ ہم کو بھی عزت مل جائے گی، کچھ لوگ ہم کو بھی سلام کر لیں گے. فرمایا کہ من یرید العزہ فلیطع العزیز. جس کو عزت چاہیے دنیا اور آخرت میں اس کو عزیز کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی. فإن العزت للہ جمیعا. اللہ کے پاس سب سارے عزت ہے. دنیا میں کوئی نہ کسی کو ذلیل کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے. ذلیل اللہ جس کو اللہ. اسی واسطے آپ وہ دعا کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو آپ عزت دینا چاہیں عزت دیتے ہیں، جس کو آپ ذلیل کریں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. تو جس طرح روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتا ہے، نہ کوئی پریزیڈنٹ دے سکتا ہے نہ کوئی بادشاہ دے سکتا ہے. اور صحت دینا بھی اللہ کا کام ہے. کوئی دوسرا آدمی نہ صحت دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے. عزت اور ذلت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا.
فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ بھی نہیں کہ پارشلی اللہ کے ہاتھ میں کچھ تھوڑا سا حصہ ہمارے اختیار میں بھی، سب کی سب. تو دن تو آج جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے عزت دینا. هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ جو کچھ باتیں آپ کی شان میں کہتے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کو اور سنتے ہیں، لہذا ہم اس کا جو بھی یوں کہیے کہ اس کا اثر ہونا ہے یہ اثر ظاہر ہوگا ہماری طرف سے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو جو کچھ بھی ہے وہ آسمانوں میں اور جو بھی شخص ہے، جو بھی چیز ہے زمین کے اندر، وہ سب کی سب اللہ ہی کی ملک ہے. من اور ماں میں فرق ہے. من تو جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں غیر جاندار چیزوں کے واسطے. تو یہاں ترجمہ ہوگا یاد رکھو جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین کے اندر وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. تو آسمانوں میں بھی جاندار چیزیں جیسے فرشتے، اور ہو سکتا ہے کوئی اور بھی مخلوق ہو. اسی طرح زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور نہیں یہ جو پیروی کرتے ہیں من دون، جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شریک بنا کر، فرمایا ان يتبعون الا الظن، یہ بے دلیل کے ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں. الا الظن یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض اٹکل ہے. میں نے اس وقت بتلایا تھا کہ توحید کے واسطے تو دلیل ہے، شرک کے واسطے کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس کے معبود ہونے میں، اس کی کیا دلیل ہے سوائے سے ایک آئیڈیا ہے. لیکن توحید اللہ ایک ہے، اس کے لیے دلائل بے شمار ہیں. قرآن پاک نے مثلا ایک ایسی سمپل دلیل دی ہے کہ بہت سمپل ہے مگر بڑی مضبوط ہے. لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کچھ اور بھی معبود ہوتے تو یہ سسٹم جو ہے کبھی کا ٹوٹ چکا ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ جو معبود ہوگا وہ با اختیار ہوگا. جب دو با اختیار ہوں کسی ایک چیز کے تو ظاہر کے نظام چل نہیں سکتا. جس کو میں نے پہلے مثال دی تھی، ایک ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر ایک ہی ہوتا ہے. شفٹ چینج ہو جائے تو بات الگ ہے کہ یہ رات کی شفٹ کا یا دن کی شفٹ کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر ایک وقت میں دو ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نظام چل ہی نہیں سکتا. کیسے چلے گا نظام؟ تو ایک معاملے کا ذمہ دار ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کے اندر جو ہے سسٹم وہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی چلاتا ہے. دو با اختیار نہیں ہے کہ جو چلا رہے ہیں یا دو سے زیادہ، ورنہ تو نظام ٹوٹ چکا ہوتا. تو یہ ایک سمپل دلیل ہے میں نے کہا، لیکن کتنی مضبوط ہے. تو توحید کے واسطے جو دلائل موجود ہیں، شرک کے واسطے دلیل آئی ہے کہ صاحب اللہ کے ساتھ فلانا شریک ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں، سوائے سے کہ محض ہماری طرف سے اٹکل ہے کہ صاحب یہ آدمی چونکہ بہت اچھے ہیں، یہ صاحب جو ہے بڑے بزرگ ہیں، یہ صاحب بڑے اللہ والے ہیں، اور جو اللہ والے ہوں گے تو اللہ میں ان کی سنیں گا، لہٰذا ان کی خوشامد کیجیے. یہ تو ایک دلیل نہ ہو، یہ اٹکل ہوا. یہ دلیل تو بن گئی کہ یہ جو ہے بڑے نیک آدمی، لیکن ہر نیک آدمی کی بات اللہ میں ہر وقت سنیں گے، پابند ہو جائیں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اٹکل ہے. اس لیے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں چلتے ہیں پیچھے مگر اٹکل کے. ظن کا ترجمہ میں نے اٹکل اسی لیے کیا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کی حالت ایسی ہے جیسے گونگے لوگوں کی ہوتی ہے کہ گونگے لوگ جو ہیں وہ جو کوئی بات جو ہیں ان کے منہ سے نکل نہیں پاتی. گونگے تو وہی ہے منہ سے کوئی بات نہیں کہہ پاتی. یہ حالت ان کی ہے کہ کلمہ حق ان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے، اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں اور بات حق جو ہے وہ کہہ نہیں پاتے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے واسطے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا ہے تاکہ اس میں دیکھو. مبصرًا، یہ عربی ادب جانتے ہیں، یہاں عربی لٹریچر کا جو فن ہے اس میں یہ خاص صنعت ہے جو یہاں صنعت استعمال کی گئی ہے. ہر لٹریچر کی ایک صنعت تو سمجھ رہے نہیں آپ؟ صنعت کو کیا کہیں گے؟ کوئی ہے یہاں لٹریچر کا آدمی؟ نہیں. صنعت مطلب یہ کہ یہ ایک اسٹائل کہیے، آرٹ. ٹھیک ہے. آرٹ جو ہے
یہ لٹریچر، عربی لٹریچر کا ایک آرٹ ہے جو یہاں اس آیت کے اندر موجود ہے. اس کا ایک نام ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس یا کچھ اور نام اس کا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں ایک جگہ ایک چیز کو لے لیا گیا اور ایک چیز کو چھوڑ دیا گیا، اور دوسری جگہ اس کے اپوزٹ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز لے لی گئی. میں ابھی کھول رہا ہوں. فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. عبادت اگر ہوتی ہے تو یوں اس طرح ہوتی ہے، هو الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ. جو آپ کو خاص طور پر دھیان دے کے سننا ہے اس کو. هو الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا لتعیشوا فیہ یا لتعملوا فیہ. یوں ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ تو مسلمان کو ہٹایا اور ایک جگہ لتعملوا فیہ کا ہٹایا. اس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس. اب میں ترجمہ موجودہ عبارت کا نہیں کرتا بلکہ اس عبارت کو کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ یہ ہوتی. وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا اندھیرے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا روشن تاکہ تم اس میں کام کرو. تو لتعملوا تاکہ تم اس میں کام کرو، اس کو حذف کر دیا. اور پہلی آیت میں سے رات کو اندھیرا بنایا، اس کو حذف کر دیا کیونکہ وہ خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. وہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے تو مقابلہ کرنے سے جو بات خود سمجھ میں آ جائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک خاص قسم کا آرٹ ہے عربی لٹریچر کا. تو اس لیے فرمایا کہ اب رات میں سکون کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اندھیرے کی وجہ سے. کسی سونے والے کے سامنے آپ جو ہے 2000 واٹ کا بلب جلا دیجیے، کیسے بھی سوچو وہ آنکھ کھول دے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اندھیرے میں نہیں آتی، روشنی میں نہیں آیا کرتی. اندھیرا جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو سکون. اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، آدمی جو ہے اس کی طبیعت میں تھکاوٹ شروع ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ پڑھ کے سو جائیں. تو یہاں رات کی ڈیوٹی بھی کرنے والا جو ہے اس کی فطرت کے خلاف ہے. جس طرح چھٹی ہوتی ہے ویکینڈ پہ جا کے سوتا ہے نہیں سوتا، عادت نہیں بدلتی. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے کا تقاضا یہ ہے کہ سکون ملے اور سکون میں اس کو نیند آئے. لیکن جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے، کیسے بھی لیزی سے لیزی آدمی ہو، دن کا اجالا ہو تو اٹھے گا، 1 گھنٹے بعد بھی 2 گھنٹے بعد اٹھے گا، 3 گھنٹے بعد اٹھے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس دن کے اجالے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سکون نہ ملے اور سکون سے لیٹا نہ رہے بلکہ اس کے اندر حرکت پیدا ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ ہی نے یہ سارا نظام کیا ہوا ہے. دیکھ لو کتنے فائدے اس کے اندر ہیں. رات کے اندھیرے کے اندر بھی فائدہ ہے، دن کے اجالے کے اندر بھی فائدہ ہے. ورنہ اگر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تو آدمی سوتا ہی رہتا، یہ آرام ہی کرتا، وہ ظاہر ہے کہ محنت نہ کر سکتا کیونکہ محنت کا تقاضا اس کی طبیعت کی محنت پیدا ہوتا. یہ اسی طرح سے 24 گھنٹے روشنی رہتی تو ظاہر ہے کہ اس کو سکون نہ ملتا، طبیعت ہمیشہ تھکی تکی رہتی. اس لیے کہ اندھیرا جو ہو، اندھیرا آتا تو سکون ملتا. اس کو اندھیرا نہیں آیا تو اس نے آرام تو کر لیا، سو تو گیا، مگر دل کو تسلی نہیں ہوئی ہے. وہی ہے یہ اللہ کی نعمت. فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات اندھیری تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کا دن اجالے والا تاکہ تم اس میں محنت کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اس تبدیلی کے اندر، اس سسٹم کے اندر کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو بات کو سنتے ہیں. اور سمع سننے کے معنی میں ہے، مراد یہ ہے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے والے نہ ہوں بلکہ غور کے ساتھ جو سننے والے ہوں انہیں کے لیے نشانیاں اس کے اندر ہیں. قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ان لوگوں میں سے کچھ جو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. ولدن کسی کو بیٹا بنا لیا. فرمایا سبحانہ. وہ شرک کی بات آئی نا جو ابھی پہلے لفظ آ چکا ہے کہ شرکا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک بنا رہے ہیں. جب وہ بات آئی تو یہاں ان لوگوں کا بھی تذکرہ آیا کہ جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا. سبحانہ پاک ہے اس کی ذات اس سے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. هو الغنی. وہ بیٹا بنانے کی 2 صورتیں ہیں. یا تو ہوگا حقیقی بیٹا یا ہوگا اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا. 2 ہی قسمیں تو ہوتی ہیں نا صاحب، تیسری تو کوئی قسم نہیں. یا تو حقیقی بیٹا ہے اسی سے پیدا ہوا ہے، یا اڈاپٹ کر لیا کسی کے بیٹے کو. 2 صورتیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان سے پوچھو تم کیسا بیٹا مانتے ہو؟ حقیقی بیٹا مانتے ہو یا اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا مانتے ہو؟ دونوں صورتوں میں اشکال ہے. حقیقی بیٹا مانتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹا ہر انسان کو اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں فنا ہونے والا ہوں.
میرا سلسلہ میرے ساتھ چلا جائے گا, میرا سلسلہ باقی کب رہ سکتا ہے جبکہ میری اولاد ہو. تو میں نہیں بات ہے, اولاد سے سلسلہ چلتا ہے. اسی واسطے مشرکین کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ اجزم یا اختا, کہ اس کا سلسلہ چلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے, اس کا یہ سارا ہنگامہ جو اس نے کھڑا کر رکھا ہے دین کا, اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا. بیٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے سلسلے کو لے کر چلتا. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بلا شبہ یہ محمد جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یعنی ان کے کوئی بیٹا مردوں میں سے نہیں ہے, لیکن تم جو یوں خوش ہو رہے ہو کہ ان کا سلسلہ نہیں چلے گا کیونکہ ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے, ان کے تو امت پوری کی پوری جو ہے وہ موجود ہے اور وہ امت ان کے سلسلے کو لے کر چلے گی. معلوم یہ ہوا کہ امت اولاد کے درجے میں ہوتی ہے ایک, اور وہ سلسلے کو لے کر چلا کرتی ہے نبی کی, جس طرح سے بیٹا چلا کرتا ہے اپنے باپ کے سلسلے کو. اور پھر یہ وہ نبی ہے کہ جو قیامت تک ان کی امت رہنے والی ہے, خاتم النبیین ہے یہ, لہذا ان کا سلسلہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, قیامت تک چلنے والا ہے, یہ بتلایا گیا. تو معلوم ہوا کہ اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو فنا ہو جاؤں گا, میرا سلسلہ باقی رہے, اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. کیا اللہ میاں جو ہیں تم ان کے تعلق سے یہ سوچتے ہو کہ ان کا سلسلہ ان کی اولاد کے ذریعے سے چلے گا؟ فرمایا سبحان اللہ, اس بات سے پاک ہیں کہ وہ اس کو فنا ہو اور اس کے سلسلے کو باقی رکھنے کے واسطے اولاد کی ضرورت ہو, اس بات سے پاک ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں حقیقی بیٹا تو نہیں, اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا ہے, معلوم ہوا کہ اڈاپٹ کیوں کرتا ہے تو شخص اس واسطے کہ اپنا بیٹا ہو نہیں رہا, اپنے اختیار میں اپنا بیٹا ہونا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے اس کے اندر کمی ہے یا اس کی بیوی کے اندر کمی ہے, کچھ بھی ہو, اس کمی کی وجہ سے بیٹا حقیقی تو نہیں پیدا ہو سکتا, کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا دیتا ہے. فرمایا هو الغنی, وہ اس بات سے غنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو. اگر وہ بیٹا چاہتا تو ہو سکتا تھا, تو دوسرا انسان جس کا بیٹا نہیں ہو سکتا وہ بیچارہ مجبور ہے, اس لیے دوسرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور نہیں ہے, هو الغنی, وہ تو غنی ہے. تو دونوں باتوں کا جواب ان دو لفظوں میں آ گیا, سبحانہ اور هو الغنی. سبحانہ کہہ کر تو حقیقی بیٹے سے انکار کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں, هو الغنی کہہ کر اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے سے انکار کر دیا کہ وہ غنی ہے, اس کو ضرورت نہیں کسی کو اڈاپٹ کرنے کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور تیسری دلیل یہ بھی ہے بیٹے کے نہ ہونے کی. فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, وہ تو اس کی ملکیت ہے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ ملک میں شریک ہوتا ہے. آپ کا جو بیٹا ہے, جو کچھ آپ کے پاس ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کی فیکٹری ہے, آپ کا جو بھی ہے, اس سب میں برابر کا شریک ہے. چاہے آج نہ ہو, لیکن آپ کے ذہن میں اور بچے کے ذہن میں بھی کیا ہے, میں فیوچر کا مالک ہوں, آنر ہوں میں اس ساری چیز کا. تو وہ مملوک نہیں ہوتا, باپ کا مملوک نہیں ہوتا, بلکہ وہ پارٹنر ہوتا ہے باپ کی ملکیت میں. سمجھا نہیں بات یہ؟ فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تمہاری ملکیت ہے. تو جس کو تم بیٹا بنا رہے ہو, یا آسمان میں سے ہوگا یا زمین میں سے ہوگا, تو ہمارا بیٹا ہماری مملوک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہماری ملکیت میں ہے وہ ہمارا بیٹا کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تیسری دلیل ہے. تو معلوم ہوا کہ عقلاً بھی اس کا امکان نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکے آسمان میں سے یا زمین میں سے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سمجھنا ہے نا دلیل ہے. ان عندکم من سلطان بہذا. آگے یہ چوتھی یوں کہیے کہ دلیل نہیں ہے لیکن دلیل مانگی جا رہی. فرمایا تمہارے پاس اس تعلق سے کوئی دلیل ہے؟ کہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. سلطان سلطان سے ہے. سلطہ کہتے ہیں دباؤ, اقتدار, روب, غلبہ, اس کو کہتے ہیں سلطان. اسی سے سلطان بنا. سلطان اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کا حکم جو ہے وہ ہر ایک پہ بھاری ہو جائے, بس اس کے حکم کو کوئی ویٹو نہیں کر سکتا, اس کو سلطان کہتے ہیں. یہاں فرمایا سلطان سے مراد وہ دلیل ہے کہ جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے, مضبوط دلیل کو, اس کو کہتے ہیں سلطان. فرمایا ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے اس تعلق سے کہ اللہ کا بیٹا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یہ تم اللہ کے تعلق سے وہ بات کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں, خود اپنے طرف سے کھڑا کر کے یہ بات کہتے ہاں اللہ کا بیٹا ہے, دلیل کوئی نہیں ہے. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آپ کہہ دیجیے جو لوگ اللہ کے تعلق سے جھوٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن کامیابی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو مال نہیں ہو سکتا, دنیا میں ان کے پاس گھر نہیں ہو سکتا, دنیا میں ان کے پاس اولاد نہیں ہو سکتی. یہاں قرآن کے الفاظ میں فلاح اور کامیابی سے مراد
دنیا اور آخرت کی وہ کامیابی ہے کہ کہ جس کو کہیے ہدایت کا پا لینا. وہ شخص کبھی بھی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے تعلق سے جھوٹ بول رہا ہے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ دنیا میں یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر جو کچھ دنیا میں وہ کفر کرتے تھے اس پر ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بس واخر دعوانا ہے. سختی ہونا یہ کسی کے نامقبول ہونے کی علامت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکرات کی شدت کو دیکھا تو یہ خیال بدل دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات کی بڑی شدت تھی کہ آپ کے پسینے پسینے سے آپ کے یوں کہیے کہ آ رہے تھے، تو اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ یہ سختی اگر ہے شدت موت کی تو آپ نے دعا کی کہ اللہ میری امت سے اس سختی کو کم کر دیجیے. تو معلوم ہوا کہ سکرات میں شدت ہوتی ہے، اور شدت کے ہونے سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شدت اس واسطے ہے کہ سارے کوئی اللہ کے نزدیک نامقبول یا ناپسندیدہ بندہ تھا. ایسا کوئی نظام نہیں. یہ تو ایسا ہی جیسے دنیا میں بیماری، کسی کو بیماری ہے ظاہر یہ نہیں کہا جائے گا بیمار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے یہاں نامقبول ہو، اور تندرست وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو. ایک نظام ہے بالکل الگ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے اس کی کیفیت جو ہے یہ پریشانی کی نہیں ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پریشانی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو پریشانی نہیں ہے. وہ اندر سے وہ مطمئن ہے، اس لیے کہ وہ جس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح
يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کا اس دور میں جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، مشرکین مکہ کس طرح استقبال کر رہے ہیں. کہنی انکہنی باتیں آپ کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں، جن کو ہمیشہ سے صادق اور امین کہا جاتا رہا، جب دعوت اسلامی آپ نے دی تو ان کو جھوٹا کہا جانے لگا. جادوگر دنیا میں دیکھے جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، اور کسی زمانے میں کسی معاشرے اور سوسائٹی میں بھی جادوگروں کو، باوجود اس کے کہ بعض لوگوں کو ایسے جادوگروں کی ضرورت پڑتی ہوگی، مگر اس کے باوجود کسی کی نظر میں بھی جادوگر بحیثیت جادوگر کے قابل احترام اور وقت کے قابل نہیں ہوتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا احترام پورا معاشرہ کرتا تھا، اس جرم میں کہ آپ نے دعوت اسلامی دی، آپ کو جادوگر کہا گیا. تو میں نے کہا کہ ہر طرح کے ایسے لفظ کہ جو کسی بھی ایک عزت والے انسان کے لیے نہیں بولے جا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ بھی بولے جاتے تھے، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچا جاتی تھیں، اذیت اور صدمے بھی پہنچتے تھے. یہ سب تھا. سابق ہے. کب تک آخر یہ معاملہ رہے، کب تک ان کی للی پچی ہو؟ کبھی نہ کبھی تو ان کو صاف جواب بھی ملنا چاہیے. تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ تم بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا دو کہ جو وہ واقعہ بھی ہوگا اور تمہاری طرف سے اس واقعے کی شکل میں صاف جواب بھی ان کے لیے ہو جائے گا، تاکہ یہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب تم جو بھی چاہے کرتے رہو، کتنا بھی سر سے اوپر پانی گزارتے رہو، مگر ہم اسی طرح سے تمہاری خوشامدیں کرتے رہیں گے. ایک دفعہ صاف لفظوں میں بات بھی ان کے سامنے لا کر درج دینی چاہیے. اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے. پہلے وہ میں بات شروع کروں تو یہ بتا دوں، بعض دفعہ نرم بات مفید ہوتی ہے اور بعض دفعہ بات کا سخت ہونا ہی مفید ہوتا ہے. طبیعتوں کا فرق ہے. ہمارے یہاں دو بزرگ گزرے ہیں، ایک نہایت ٹھنڈی بات کرنے والے اور ایک بڑی سخت بات کرنے والے. خلاف شریعت جہاں کوئی بات ہوئی برداشت نہیں کرتے، دھتکار دیتے. دونوں طرح کے بزرگ ہمارے یہاں، اور میں نے دونوں سے فائدہ اٹھایا اللہ تعالیٰ. مگر فائدہ اٹھایا کہ لفظ تو بڑا بھاری ہے، فائدہ تو خاک نہیں اٹھایا، لیکن دونوں کو باہر دیکھا، دونوں کی مجلسوں میں حاضر ہوا ہوں. فائدہ اٹھاتا تو بڑی بات تھی. تو مگر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو فیض پہنچا ہے ان سے اور واقعی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا ان سے اور واقعی انہوں نے بھی کچھ حاصل کیا. جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا وہ ان سے نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ طبیعتوں کا اختلاف تھا. بعض طبیعتیں وہ ہیں کہ نرم انداز میں بات کہی جائے تو وہ اثر کرتی ہے، اور بعض طبیعتیں وہ ہیں کہ ان کو جب تک کہ سختی کے ساتھ نہ ان کو پکڑا جائے تو ان پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ یہ آپ اس میں طبیعتوں کا یہ فرق جو ہے کہ اس کو اس انداز میں کہے کہ یہ طبیعت بہت اچھی ہے، یہ طبیعت بڑی خراب ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طبیعتیں اچھی ہیں مگر طبیعتوں کا فرق ہے. تو بہرحال اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غالباً اقبال نے ایک شعر میں ایک بات کہی ہے. اقبال نے تو ان دو طبیعتوں کا فرق جو ہے وہ ایک کو اچھا قرار دیا، ایک کو خراب قرار دیا، اس طبیعتوں کو، اس فرق کو. تو اقبال نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا جانتے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت کہ اسی سے جو ہے وہ یہ شیشہ اور جو ہے کاٹے جاتے ہیں، تو شیشے کو کاٹ دے ہیرا. بہت سخت چیز ہے یہ، لیکن پھول کی پتی جیسی نرم چیز، اس سے ہیرے کا جگر کاٹو یہ ہو سکتا ہے کٹ جائے، حالانکہ ناممکن. لیکن کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ نہیں ہو سکتا کہ بہت اچھی نرم بات جو ہے ایک نادان آدمی پر اثر کر جائے، یہ نہیں ہوگا. وہ نادان جو ہے وہ تو جس کو کہا کرتا ہے ہمارے یہاں اردو کا محاورہ
کہ لاتو کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں. تو یہ تقسیم ہے اقبال کے یہاں. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہی تقسیم ہو. بعض دفعہ طبیعتیں دونوں اچھی ہیں مگر فرق ہے دونوں میں. کچھ لوگوں پر اس سخت بات اثر انداز ہوتی ہے، بعض لوگوں پر نرم بات. تو یہاں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی جہاں ایک طرف نرم باتیں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور دلیلیں دے رہے ہیں، وہاں کبھی کبھی سخت بات بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو یہاں سخت باتیں وہ لانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے. کس طرح؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے پڑھ کر سنائیے. کیا تھا وہ؟ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب نوح نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، اگر میرا تمہارے اندر ٹھہرا رہنا اور میری نصیحتیں تم پر بوجھ بن رہی ہیں، بہت بھاری ہو رہی ہیں، اللہ کی آیتوں کے تعلق سے جو میں نصیحت کرتا ہوں وہ تذکیری بھی آیات اللہ، فعلى الله توکلت، ٹھیک ہے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ